अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बहुत ही कम होता है कि किसी यहूदी के इस्लाम कबूल करने की कहानी आपको इंटरनेट पर मिले, क्योंकि यहूदी अकीदे के मुताबिक यहूदी मज़हब अपनाया या कबूल किया ही नहीं जाता, बल्कि ये मज़हब खून के साथ यहूदियों के अंदर मौजूद होता है। यानी यहूदी मज़हब का ताल्लुक ईमानियात से नहीं बल्कि नस्ल से है। आसान अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो हर वो शख्स जो बनी इसराइल में पैदा होता है वो पैदाइशी और नस्ली यहूदी है। अब वो ज़ुबान से कोई भी मज़हब इख्तियार कर ले, मगर उसकी नसों में यहूदी मज़हब ही दौड़ता रहेगा। इस अकीदे की वजह से यहूदी लोग कभी मज़हब छोड़ने का तसव्वुर ही नहीं करते। मैं आज ऐसी ही चंद नादिर और नायाब कहानियों में से एक इस्लाम कबूल करने वाली यहूदी खातून के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं असल कहानी की तरफ। Assalamu alaikum, guys. A lot of people actually ask me how is my river story in details, and I'm really happy that I can share it with you. अस्सलामुअलैकुम गाइस। मुझे बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि मैं अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आज की वीडियो आपकी उसी फरमाइश के बारे में है। आज मैं आपको इस बारे में तफसील बताऊंगी कि मैं कैसे यहूदी मज़हब छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुई। तो चलिए इस कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई, जिसकी आबादी बहुत ही कम थी और यहाँ कोई मुसलमान फैमिली नहीं थी, या कम से कम मैं तो यहाँ किसी मुसलमान को नहीं जानती थी। यहाँ पर यहूदियों की ही अक्सरियत थी और हम अपनी यहूदी कम्युनिटी को ही जानते थे, या यहाँ चंद एक ईसाई घराने भी मौजूद हैं। मेरा इस्लाम से पहला तारुफ 14-15 साल की उम्र में हुआ, जब मैं अपने नाना नानी के पास तुर्की गई। वहाँ तुर्की में मैंने पहली मर्तबा मुसलमानों को देखा, मगर मुझे मुस्लिम्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बल्कि मुझे उनसे नफरत थी और उनसे एक अजीब सा खौफ आता था। ज़ाहिरी बात है, जिस तरह मीडिया में मुसलमानों के बारे में बताया जाता है, उसकी वजह से यूरोपीय माशरे में उमूमी रुझान है कि लोग इस्लाम और मुसलमानों के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। तो मैं भी माशरे की उसी उमूमी सोच से मुतासिर होकर मुसलमानों के बारे में बुरे जज्बात रखती थी और उनसे नफरत करती थी। हत्ता कि तुर्की में मैं जब लोगों को 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद जाते हुए देखती थी, तो उनसे खौफ खाती थी। ये उस वक्त की बात है जब मुझे ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में कुछ ज़्यादा शऊर नहीं था। आप लोग समझ सकते हैं कि 14-15 साल की उम्र तो बस हंसी मजाक और इंजॉयमेंट की ही उम्र होती है। मुझे उस वक्त इस चीज़ का कतई कोई शऊर नहीं था कि मज़हब की हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत होती है। बल्कि सच कहिए तो इस्लाम कबूल करने से पहले मुझे इस बात का कतन कोई अंदाज़ा नहीं था कि मज़हब का ज़िंदगी से कितना गहरा कनेक्शन है और मज़हब इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। बहरहाल मैं अपने नाना नानी के पास छुट्टियां गुजारकर वापस ऑस्ट्रिया आ गई और ज़िंदगी फिर अपनी रूटीन से चलने लगी। मेरा इस्लाम के बारे में नज़रिया जो का तू रहा। इस्लाम मेरे लिए अभी भी एक नापसंदीदा मज़हब का ही दर्जा रखता था। खैर, मुझे सिरे से मज़हब का टॉपिक ही पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे अपने यहूदी मज़हब ने भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं किया था। इसलिए मेरे दिल में मज़हब के लिए जनरली ये सोच थी कि मज़हब एक फ़ुज़ूल और बेकार टॉपिक है। मगर मज़हब किस तरह ज़िंदगियों को सँवारने और निखारने का काम करता है, इसका अंदाज़ा मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद हुआ। बहरहाल कहानी को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए तेज़ी से इस चीज़ की तरफ आते हैं कि जिसने मुझे इस्लाम की तरफ आने में रहनुमाई की। मेरी एक बड़ी बहन थी जो तालीम के बाद जर्मनी में जॉब कर रही थी। यहाँ मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ऑस्ट्रिया एक छोटा मुल्क है, इसलिए हमारे अक्सर आला तालीमी याफ्ता अफराद अच्छी मुलाजमत के लिए हमसाया मुल्क जर्मनी चले जाते हैं। तो जब मैं 16 साल की थी तो एक दिन मेरी बड़ी बहन घर वापस आई। वो अबाए में थी और उसने नकाब किया हुआ था। मैं अचानक उसको ऐसे मुसलमानों वाले गेटअप में देखकर शॉक्ड रह गई थी।
اور اس سے بھی زیادہ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میری یہودی ماں کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ ان کا رویہ میری بہن کے ساتھ بالکل ویسے ہی نارمل تھا، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یعنی سادہ الفاظ میں کہیے تو میری ماں کو اپنی بیٹی کے اسلام قبول کر لینے پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر مجھے سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بہن کو ٹوٹلی اگنور کیا اور میں ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے کہ وہ گھر میں موجود ہی نہیں ہے اور میں اسے دیکھ ہی نہیں پائی۔ میری بہن نے بھی مجھ سے بہت زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اسے میرے روکھے پھیکے رویے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے دھرم پریورتن سے خوش نہیں تھی، اس لیے پہلی ملاقات میں تو وہ بھی مجھ سے دور دور ہی رہی۔ پھر میری بہن 1 ڈیڑھ مہینے بعد دوبارہ آئی تو اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کی۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری ناراضگی کا اندازہ ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک کتاب دی جو کہ دراصل انگلش ترجمے والا قرآن مجید تھا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ اسلامی کتاب ہے جس کو پڑھ کر میں مسلمان ہوئی ہوں۔ تم اس کتاب کو پڑھو اور اگر تمہیں اس میں کوئی بھی غلط چیز ملے تو مجھے بتاؤ، میں فوراً اسلام چھوڑ دوں گی، مگر جب تک تم اس میں سے کوئی غلطی نہیں نکال لیتی تب تک تمہیں مجھ سے ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے یہ چیلنج خوشی خوشی قبول کر لیا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی غلطی تو مجھے آسانی سے مل جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، اور یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، پھر تو لازمی غلط ہی ہوگی۔ معذرت، مگر اس وقت میری سوچ ایسی ہی تھی۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہے یا یہ کوئی الہامی کتاب ہے۔ بہرحال میں نے غلطی تلاش کرنے کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، مگر جیسے جیسے میں اس کو پڑھتی گئی میرے اوپر اس کتاب کا جادو ہونے لگا۔ پتہ نہیں یہ الفاظ استعمال کرنا مناسب ہیں یا نہیں، مگر آپ یقین جانیے وہ کوئی جادو ہی تھا جس نے مجھے آہستہ آہستہ یہ تک بھلا دیا کہ میں نے اسے غلطی تلاش کرنے کے لیے پڑھنا شروع کیا تھا، مگر مجھے اسے پڑھنے میں ایسا مزہ آنے لگا کہ میرا دل چاہتا کہ اسے اور زیادہ پڑھوں۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے، ہمیں گاڈ نے کسی مقصد کے لیے ہی بھیجا ہے، اور مذہب کا ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ہے۔ اس سے پہلے مجھے کبھی مذہب کی اہمیت سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اب میں قرآن کو غلطیاں تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کا مقصد سمجھنے اور خدا سے تعلق بنانے کی نیت سے پڑھ رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں آہستہ آہستہ قرآن اور اسلام سے متاثر ہونے لگی ہوں، مگر میں خود کو قرآن پڑھنے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ پھر میں اسے پڑھتی رہی، حتیٰ کہ میں نے اسے پورا پڑھ کر ختم کر لیا۔ اور جب میں نے قرآن پاک ختم کیا تو میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنا ہے اور واپس اسی مذہب کی طرف لوٹ جانا ہے جس مذہب پر فطرتاً ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام۔ مگر اس کے ساتھ ہی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رد عمل سے بھی ڈر رہی تھی، لہٰذا میں اپنے اس ارادے پر فوری عمل کرنے کی ہمت نہیں جتا پائی۔ اگرچہ میری والدہ کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہ اس پر برا رد عمل نہیں دیں گی، مگر اپنی دوستوں اور کلاس فیلوز کے برے بیہیویئر کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ پھر میں یوٹیوب پر گئی جہاں میں نے کئی اسلام قبول کرنے والوں کی ریورٹ اسٹوریز کو سنا، اور اس کے علاوہ میں دن میں کئی مرتبہ اذان پلے کر کے سنتی تھی، کیونکہ مجھے اذان بہت پسند آنے لگی تھی، جو کہ میں نے پہلی مرتبہ ترکی میں سنی تھی، مگر اب یہ آواز کہیں بہت گہرائی میں میری روح میں اترنے لگی تھی۔ یہ وہ احساس تھا جو مجھے ترکی میں قطعاً محسوس نہیں ہوا تھا۔ پھر اسی طرح کئی مہینے مزید گزر گئے اور فائنلی میں نے کہا کہ اب میں مزید اسلام سے دور نہیں رہ سکتی، مجھے اب کلمہ شہادت پڑھ لینا چاہیے۔ اگلے دن میں نے گاڑی نکالی اور شہر سے باہر 3 گھنٹے ڈرائیو کر کے ایک دور کی مسجد میں جا کر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔
شہر سے باہر دور جا کر کلمہ شہادت پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے اندر ابھی بھی خوف محسوس کر رہی تھی کہ میرا کوئی دوست یا کلاس فیلو مجھے مسجد جاتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ مگر کلمہ پڑھتے ہی پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر ایسی ہمت طاقت آ گئی کہ اگلے ہی دن میں نے مکمل شرعی پردہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میرے اندر سے ارد گرد کے معاشرے کا خوف یکسر ہی ختم ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ ہر طرح کے احکامات پر مکمل عمل کروں، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ کوئی کیا کہے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حسن کو چھپا کر رکھیں، تو مجھے اس حکم پر ضرور عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندیوں کو معاشرے کی گندی نگاہوں سے پاک اور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں اپنے حسن کی حفاظت کریں اور اپنے جسموں کو ڈھانپ کر رکھیں، اور بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی مکمل کہانی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ جی ہاں ناظرین، بلا شبہ جب ایمان کی طاقت اندر موجود ہو تو کوئی بھی بڑی سے بڑی بیرونی طاقت کسی کو عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ مگر افسوس کہ آج کل پیدائشی مسلمان بھی عمل سے محروم ہیں، جس کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا مضبوط ایمان نصیب فرمائے کہ ہم احکامات الہی پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن صدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔